مولانا صاحب میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم جب بچوں کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں یا ہم بڑے بھی جب بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے جنت چاہیے، میں اللہ کے ساتھ کیسے جڑوں، ہمارے یہاں سوالات بنتے ہیں نا، پھر بہت زیادہ نقصان تب ہو جاتا ہے کہ جب ہم بہت مرتبہ علماء کی بجائے بغیر تحقیق کیے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ خدا سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو ہم غلط قسم کے صوفی کہہ دیتے ہیں یا ہم غلط جگہوں پہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر کچھ جملے ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائیں جس کو میں کہوں کہ آخرت رخی زندگی ہمیں گزارنے کا طریقہ کار آنا چاہیے یا خدا سے جڑی ہوئی زندگی ہمیں گزارنے کا طریقہ آنا چاہیے، اس کے آگے آپ الیبوریٹ نہ کریں، مگر اگر آخرت رخی زندگی کریں گے، بیکاز ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں زندگی ایک الگ چیز گزار رہا ہوں اور آخرت کا انتظام کوئی الگ چیز ہے. ہمارے پاس دو پوٹلی ہیں. اگر ہمیں یہ سمجھا دیا جائے کہ یہ ایک ہی پوٹلی ہے، میری یہ گزران مجھے آخرت کے لیے تیار کر رہی ہے، تو یہ اگر معاشرے میں آپ ذرا اگر لوگوں کو بتانا شروع کریں کہ یہ زندگی ہی آخرت کی تیاری ہے جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ہم بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتے کہ نمازیں بھی تب پوری کر لیں گے، اخلاق بھی تب ٹھیک کر لیں گے، اور میں اپنے بچوں کو تو صحیح نہیں پال سکا، میں پوتے نواسے صحیح پال لوں گا. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے ساتھ بیٹھنا شروع کرے. آغاز انسان کی زندگی کا یہیں سے ہوتا ہے، اور جسے آپ عرفان یا معرفت، چونکہ آپ نے صوفی کی بات کی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی، تو سب سے پہلے تو انسان کا سفر، اگر آپ جو معرفت رکھنے والے، علم رکھنے والے ہیں اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو بھی دیکھیں تو ان کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے، یعنی غور و فکر سے. ہمارے صاحب ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ سفر کا مطلب ہے کہ جب ہم سمجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں نا تب ہم نے سفر میں ڈلنا ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ بیٹھنے کا عمل، تو جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں تمیز سے بیٹھنا کیسے ہے، مہمان آ رہے ہیں شور نہیں کرنا، اب ٹرالی میں سے تم نے چیزیں نہیں اٹھانی، جوتے سیدھے کر کے رکھو، تو اگر اس ایج میں ہم بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ خاموشی کی کتنی ویلیو ہے اور اپنے ساتھ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، اگر تب سے ہم بچوں کو سمجھائیں گے تو ان کی خود ہی آخرت رخی زندگی ہو جائے گی نا. جی یہ تو ایک باطنی تربیت آپ اس کو کہہ لیجیے، اخلاق کی تربیت. تو لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اگر دی جائے تو اس میں بھی ان کو یہ پہلو ضرور دکھایا جائے کہ اس سے آپ کی اپنی شخصیت پروان چڑھتی ہے، گرو اپ ہوتی ہے. اس کے لیے جاپان جیسے ملکوں میں اس طرح کا خیال کیا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ تربیت بچوں کو بھی دی جاتی ہے. ہمارے یہاں اگرچہ تھوڑا سا یہاں تو بڑوں کے لیے بھی ایسے مراکز کم ہیں کہاں یہ کہ بچوں کے لیے اس طرح کا معاملہ ہو. آپ کی یہ بات بہت صحیح ہے، لیکن خاموشی برائے خاموشی بھی نہ ہو نا، یعنی پروڈکٹیو ہو، یعنی اس طریقے سے کہ رسول اللہ نے جیسے فرمایا کہ میری خاموشی یہ تدبر تفکر ہے یا عبرت حاصل کرنا ہے. یہ جو اصل چیز ہے یہ اہم ہوتی ہے کہ اگر ہم تربیت بھی دیں اپنے ساتھ بیٹھنے کی، یعنی خاموشی کی، تو وہ اصل میں اپنے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک نے بھی کہا کہ اپنے پہ غور کرو، اپنے آپ پہ دیکھو، اپنے اندر جھانکو. یہ ایسا انسان کا سفر ہے، کیونکہ قرآن مجید نے سب سے پہلے جس بات کو بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی ذات کا شعور رکھا ہے. تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ خدا سے ہی جا کر ملتا ہے. یعنی انسان کا سفر اپنی ذات سے شروع ہو تو اس کی انتہا خدا کی ذات ہے، خدا سے شروع کر لے تو وہ اپنے تک پہنچتا ہے. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک کہہ لیجئے کہ جو انسان کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، یہ کسی اور کو نہیں نصیب ہوئی. تو یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. اللہ کے نیک بندوں نے بھی یہی راستہ اور یہی طریقہ اختیار کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کے مراکز بھی کم ہیں، نہیں ہیں. شاید دنیا میں جو ایک مذہبی تصور ہے، جو روحانیت کا پہلو ہے، وہ ہمارے ہاں شاید اس کو بھلا دیا گیا ہے یا اس کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے. جب ہم بچوں کو سکھائیں گے نا کہ خاموش ہو کے اپنے ساتھ بیٹھو، تو وہ اس بات کو پرموٹ کرے گا کہ وہ یہ سوچ سکیں گے، جو اپنے ساتھ جڑا ہوا انسان ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ایکڈیمکلی بھی اور دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے اب میری سوچ کس طرف جا رہی ہے. ہم تو جب بالغ ہو کے جب سفر شروع کرتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ سفر کا مطلب کیا ہے. مجھے پیر صاحب کے پاس جانا ہے، مجھے درگاہ میں بیٹھنا ہے، مجھے علماء کے پاس جانا ہے،
میں بیسیکلی کرنا کیا چاہتا ہوں، بیکاز گڑبڑ ہو جاتا ہے نا. تو جب آپ کو اپنے ساتھ جڑنے کا عمل بغیر کسی کی مدد کے آپ کریں گے تو آپ کو تھوڑا رستہ ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. یکسوئی کی طرف جب آپ چلیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. میرا یہ مطلب تھا. یعنی انسان خود بہت بڑی دنیا رکھتا ہے نا اپنے اندر. جی جی. تو اگر بجائے اس کے کہ کسی اور پہ نظر رکھنے کے، اگر انسان اپنے پہ ہی نظر رکھے تو یہ سب کچھ وہ مسائل اپنے حل کر سکتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہی نا کہ ڈسکور کر سکتا ہے اپنے آپ کو اور ایک نئی دنیا اپنے لیے ایکسپلور وہ کر سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ گھر میں بڑوں کو کچھ آتا ہوگا تو چھوٹوں کو کرنے کو کہیں گے نا. تو پھر میں جیسے پہلے بھی کچھ دن پہلے میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں بڑوں کو تعلیم دینے کی بہت ضرورت ہے. ایک چلا تھا کچھ جوہلا کے لیے، شاید ان پڑھوں کے لیے تعلیم بالغاں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایگزمپٹڈ ہیں تعلیم بالغاں میں سے. کتنا کچھ ہے جو ہم ایکسپلور اب نہیں کر پاتے. اور میں بہت زیادہ، میرے ایک استاد ہیں، نام لیے دیتی ہوں طالب صاحب کو، میں ان کو کہتی ہوں کہ طالب صاحب مجھے آپ کے مقابلے میں پتہ ہے کیا آسانی ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے ہوئے ہیں نا، تو آپ کے ہاں رینڈم سوال نہیں بنتے. اور میرے ہاں تو بہت سے سوال ایسے بھی بن جاتے ہیں کہ میں مطلب ایک میں مثال دے رہی ہوں کہ میں یہ سوچ سکوں کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہم چاند پہ رہ رہے ہیں. میں اللہ کو مان رہی ہوں تو اللہ کدھر ہے؟ میں جس کتاب کو مان رہی ہوں اس کتاب کا کیا سٹیٹس ہے؟ یہ کوئی بہت سالڈ سوال نہیں ہے، مگر میں مثال دینے کے لیے کہہ رہی تھی کہ جب آپ بڑے کیلکولیٹو سے سیکھنے والے بن جاتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو کھلا نہیں چھوڑتے سوالوں کے لیے. تو اگر آپ کے پاس رینڈم سوالات نہیں آتے تو آپ رینڈم حل کی طرف بھی نہیں جاتے. جس طرح انسان کی کنڈیشننگ ہوتی ہے تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کنڈیشننگ بھی کئی دفعہ کچھ سیکھنے میں رکاوٹ بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہے. جی یعنی انسان اس سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے اور وہ اسی دائرے میں ہی اپنے آپ کو کولو کے بیل کی بیکاز یہ فکر رہتی ہے نا کہ یہ والی کنڈیشننگ میں سے میں باہر نکلا تو میرے امیج کا کیا ہوگا. میں رینڈم بندہ ہوں، میرے تو مجھے نہیں پتا میرے امیج کا، آپ جو مرضی سوچ لیں. بیکاز میں کہتی ہوں کہ اگر ہم ایک کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں نا، اب ایک اللہ کو ہم مان رہے ہیں اور ایک آخری پیغمبر پہ ہمارا ایمان ہے اور قرآن کی تھوڑی بہت روز کی تلاوت کر لیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی سوال کریں گے آپ کو دل سے پتا ہے کہ آپ جستجو کر رہے ہیں. آپ اللہ نہ کرے یہ نہیں نکال رہے کہ اس سوال یہ قرآن جو کہہ رہا ہے نعوذ باللہ غلط ہے، آپ یہ نہیں کر رہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو اس پہ بھی تیار نہیں کرتے کہ وہ ایسے سوال کریں. بالغ ہونے کے بعد وہ جب ٹمک ٹوئیاں مارتے ہوئے کہیں پہنچ جاتے ہیں پھر وہ آپ کے پاس سوال لے کے آ جاتے ہیں جس کی بیس کوئی نہیں ہوتی، بیک گراؤنڈ کی تیاری کوئی نہیں ہوتی. اصل میں دو چیزیں ہیں نا جی. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو نظام سے نکلا ہوتا ہے، یعنی اس کی پڑھائی، تعلیم، اس کی تربیت ایک خاص نظم میں، نظام میں ہوتی ہے. آپ جن سوالات کی طرف اشارہ کر رہی ہو ان سوالات کو کاؤنٹر کرنا یا ایڈریس کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ جن سوالات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو رینڈم ہوتے ہیں ان کے لیے پھر یہ ہے کہ بندے کی وہ جو تربیت ہے وہ تھوڑی سی اوپن اس طرح ہو کہ جیسے ہمارے پرانے زمانے میں صوفیہ ہوتے تھے یا خانقاہیں ہوتی تھیں، ان کا ایک آدھا جملہ ہی مسئلے کو حل کر دیتا تھا. وہ بیٹھے ایسے ہی بات چلی تو انہوں نے جواب دے دیا. ہمارا سب حالات اب بہت خراب ہو گئے ہیں. سوری ٹو سے اس زمانے کے ان صوفیوں کی ہمیں ضرورت ہے جو قرآن بھی پڑھے ہوئے ہوں، سنت پہ بھی کھڑے ہوئے ہوں، مگر دل کی دنیا سے بھی واقف ہیں. جی یعنی وہ ان کا جو انداز طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ جس میں پوچھنے والے کو اپنی کم علمی کا نہیں احساس ہوتا تھا، اس کے سوال کو بڑے فطرتاً طریقے سے ایڈریس کیا جاتا تھا. یہ جو کوالٹی ہے یہ بڑوں میں تھی، یعنی خانقاہوں یہ ہم نے کیسے کھو دی جی؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں. یعنی آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیے خانقاہی نظام ختم ہوا، اس وجہ سے بھی کھوئی گئی، بیٹھکیں ختم ہو گئی، ہمارے صحبت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، تو وہ عقاب تھے، ان کا نشیمن تھا. اب وہاں پر کوے آ گئے. اب یہ جو عقابوں کے انڈے بچے کہاں گئے؟ وہ جو انڈے بچے تھے وہ اصل ان کو صحبتیں خراب کر گئی نا. صحیح. تو ان کی وہ جو بنیادی صلاحیت اور کوالٹی تھی وہ ختم ہو گئی. اب یہی بزرگ تھے. اب آپ اگر ایک ایک خانقاہ کو اٹھا کر دیکھیں گے
اب وہاں پر دیکھیں گے وہ کن چیزوں میں انوالو ہو گئے دنیا داری میں. جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان عربوں کو گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھائے رکھنا, اگر یہ اتریں گے تو دنیا کے عیاشیوں میں پڑ جائیں گے. تو کچھ قوموں کا مزاج بھی ہوتا ہے. یعنی اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ان کو جاگیرداری میں دیکھیں گے, ان کو آپ دولت مال کے پیچھے دیکھیں گے, آپ ان کو سٹیٹس کے پیچھے دیکھیں گے, آپ ان کو سیاست میں, حکومتوں اور عہدوں کی لالچ میں دیکھیں گے, وزارتوں میں دیکھیں گے. اب یہ علیحدہ اپنی دنیا انہوں نے پیدا کر لی. امانہ صاحب, اگر دل کی صفائی پہ کام کیا جائے کہ دل آپ کا جاگتا رہے, ان کسی بھی چیز میں کوئی قباحت نہیں ہے. سیاست بھی کریں, پیسہ بھی کمائیں, نام بھی کمائیں, سارا کچھ کریں. دیکھیے اس میں قباحت کوئی نہیں ہے, لیکن جس سٹیٹس پر, جس معیار پہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایک بندہ میسر ہو, مہیا ہو, جس کی پوری توجہ اس پر ہو. دیکھیے ان چیزوں کو خدا کے نزدیک کوئی برائی نہیں اختیار کرنے میں, لیکن ہر چیز کو اختیار کرنا یہ ہمارے کئی دفعہ شخصیت کے مناسب بھی نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پر میں یہاں پر ہوں, میرا ایک شوق ہے یا میرا ایک مائنڈ سیٹ آپ کہہ لیجئے, ایک ایپٹیچیوڈ ہے میرا, تو میں اس کے مطابق کام کر رہا ہوں, تو میں کچھ دے سکتا ہوں, ڈلیور کر سکتا ہوں. اب اگر میں یہ سب کچھ بسا کے پھر دیگر اور مسائل اپنے لیے پیدا کر کے بیٹھ جاؤں, تو نگلیکٹ ہو جائے گا, نگلیکٹ ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت بدلنے لگ جائے گی. سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حرام ہے یا حلال ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کیا مناسب ہے, آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے, آپ کس منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کا کیا لیول ہے, آپ نے دوسروں کو کیا چیز دینی ہے. یہ ہے. اب جب ادھر لوگ انوالو ہو گئے, اب وہ جو کچھ بھی رہ گیا وہ رسمی رہ گیا, صرف رواجی رہ گیا, کہ وہ ایک دربار ہے, خانقاہ ہے, مزار ہے, ٹھیک ہے, یا وہ آثار قدیمہ کا حصہ بن گیا کہ لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور وزٹر آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی ہمیں اس منہج پر اور اس نہج پر کام کریں. اگر جو ہمیں اس وقت جو مشکلات نوجوانوں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں نا, ان کا حل بھی یہی ہے کہ یہ آئیں, بیٹھیں, تو ان کے سوالات کو اس طرح ٹپیکل طریقے سے دیکھیے. ٹپیکل طریقے دو ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈانٹ دیا گیا, ایک ٹپیکل طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کا جواب بھی ٹپیکل طریقے سے دیا گیا. وہ بھی مطمئن نہیں کرتا. آپ کی زبان, آپ کی ٹرمینولوجیز, آپ کا طریقہ کار ہی نوجوان نسل کے پلے نہیں پڑتا. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کون سی زبان بول رہے ہیں. ان کو وہ سہل, آسان, ایزی زبان جو صوفی کی ہوتی ہے نا, جو عام طریقے سے بات کرتا ہے اور بڑی گہری بات کرتا ہے, وہ ان کو بڑی جلدی ان کے پلے, وہ اس لیے پلے پڑتی ہے کہ وہ دلی طور پر بڑے راغب ہوتے ہیں, بڑی یعنی توجہ اور محبت اور بڑے احساس اور بڑے دل کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ایک بندے کے ساتھ. وہ جو ہم نے کبھی بات کی تھی نا استاد والی, اصل میں وہ چیز جب تک پیدا نہ ہو نا, تو وہ پھر یونیورسٹی والا ہی ماحول رہتا ہے کہ بھئی آئے, پڑھے استاد سے اور مذاق بھی کیا, استاد کو تنگ بھی کیا اور گئے بس پھر واپس. امان صاحب, میرے دماغ میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ یہ سارا کچھ جب ہم اوپر کر لیتے ہیں اور ہمیں دل کی چکا چوند میں نہیں سمجھ آتی کہ یہ جائز طریقے نہیں ہیں, الٹیمیٹلی جو جس دل کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے, مگر ہمارے کرتوتوں کے کی وجہ سے پھر وہ سیاہ بھی تو ہو جاتا ہے نا, وہاں نہیں سمجھ آتی. تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ کسی بھی عمر کا آدمی, کسی بھی عمر کا شخص جب وہ بستر پہ جاتا ہے رات کو, تو وہ کہتا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں جو میں نے دن کمایا, دن میں حرام کمایا, حلال کمایا, نماز پڑھی, نہیں پڑھی, لوگوں کو دغا دیا, نہیں دیا, تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تسلی مجھے ہوئی کہ آج میں نے دن ہی اچھا گزارا, اور میں صبح جا کے اسی منصب پہ بیٹھوں گا, یا رات کو لعنت ملامت کرتا ہے اپنے اوپر. اگر انسان, جیسے آپ نے کہا کہ دل سیاہ نہ ہو اور احساس گناہ نہ مٹ جائے, احساس گناہ ختم نہ ہو جائے, تو ہر انسان, میرا خیال اللہ نے گھنٹیاں انسان کے اندر لگائی ہوئی, تو پھر یہ گھنٹیاں صبح کہاں چلی جاتی, چھٹی پہ چلی جاتی, بچتی ضرور. اچھا, جیسے صبح آنکھ کھولتی ہے وہ پھر کچھ چیزیں مجبوری اسے کہہ لیجئے, ماحول کہہ لیجئے, کچھ انسان کی کنڈیشننگ کہہ لیجئے, کچھ عادتیں. اچھا, کئی دفعہ انسان بے ارادہ اپنی عادت پر چل رہا ہوتا ہے, ایسا بھی کئی دفعہ ہوتا ہے. کہنا یہ ہوتا ہے کہ یار دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن کیا کروں, اب مجھے یہ اس طرح کرنا ہے, اس طرح چلنا ہے مجھے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ارادوں پہ بہت کام کرنا چاہیے. دل ہمارا انشاءاللہ خود ہی سیاہی سے سفیدی کی طرف پلٹ آئے گا. تھینک یو امانت صاحب.